بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. بات چل رہی تھی حضرت مولانا رشید احمد غنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جس میں انہوں نے فرمایا کہ اس راستے میں یعنی اللہ کا تعلق حاصل کر چاہیے تو اس راستے میں بے ادبی جو ہے وہ رہزن ہے، یعنی انسان پیچھے رہ جاتا ہے تعلق کے لیے. ویسے اعمال تو کرتا رہے گا لیکن اللہ کا تعلق نہیں ملے گا. پھر ان کی تواضع آئی، مساکین کی تبرک حاصل کرتے تھے، اور پھر بیت ہونے کی برکت بتائی. جنہوں نے فرمایا افیون اتنی کھا لیا کرنا، وہ اتنی کیا بولے گا ابھی چھوڑ ہی دیا. پھر معرفت، چیلا اور گرو بننے کی تمنا، یہ ساری باتیں تھی. سادگی دیکھیں، سادگی. ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیدل سفر کر کے اس وقت تک گنگو پہنچے کہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی. پیدل سفر کر کے اس وقت گنگو پہنچے کہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور نماز شروع ہونے کو تھی. لوگوں نے دیکھ کر خوشی میں کہا مولانا آ گئے، مولانا آ گئے. تو حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ مصلی پر پہنچ چکے تھے. یہ سن کر نگاہ اٹھا کر مولانا کو دیکھا، یعنی جو امام تھے وہ، تو مصلی سے واپس آ کر صف میں کھڑے ہو گئے اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نماز پڑھنے کے لیے فرمایا، پڑھانے کے لیے فرمایا. مولانا سیدھے مصلی پر پہنچے. چونکہ پیدل سفر کر کے تشریف لائے تھے اس لیے پاجامہ کے پائچے چڑھے ہوئے تھے اور پاؤں گرد آلود تھے. جب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ پر پہنچے تو حضرت نے صف میں سے آگے بڑھ کر اپنے رومال کے ساتھ پہلے ان کے پاؤں کی گرد کی صاف کی، پھر پائچے اتارے اور فرمایا اب نماز پڑھائیے، اور خود واپس آ کر صف میں کھڑے ہو گئے. کون؟ مولانا یعقوب صاحب. ان کے پیروں کی مٹی کو صاف کیا اپنے رومال سے، فرمایا اب کھڑے ہوگی، اتارے اور خود واپس آ کر صف میں کھڑے ہو گئے. مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھائی. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بعد میں کسی سے فرمایا کہ مجھے اس سے بے حد مسرت ہوئی کہ مولانا نے انکار نہیں فرمایا بلکہ میری درخواست قبول فرما لی. یعنی مولانا یعقوب صاحب مصلی پر کھڑے ہو گئے تھے، وہاں سے واپس صف میں گئے. مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر میں دھول لگی ہوئی تھی اس کو صاف کیا، صاف کر کے واپس آ گئے. اللہ اکبر. دین اور دنیا کا نقصان. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرید نے عرض کیا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرید نے عرض کیا کہ حضرت مجھے روشنی نظر آتی ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرید نے عرض کیا کہ حضرت مجھے روشنی نظر آتی. یعنی انسان ذکر و مراقبہ کرتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ کیفیت ہوتی ہے، تو ان کو روشنی نظر آ رہی تھی. تو فرمایا، اپنے شیخ سے پوچھا، فرمایا مجھے روشنی نظر آتی ہے اور اس میں سنہری حروف سے کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. حضرت نے فرمایا تم علاج کراؤ. حضرت نے فرمایا تم علاج کراؤ اور ذکر و شغل وغیرہ چھوڑ دو. تمہارے دماغ میں خشکی ہے اور یہ مقدمہ ہے جنون کا، پاگل پن کی علامت شروع ہو چکی ہے. ذکر سکر چھوڑو اور سیدھے سیدھے اپنے دماغ کا علاج کرو. دیکھو، اور اگر شیخ کامل نہ ہو تو کہتے کہ ماشاء اللہ مرید بہت آگے نکل رہا ہے، کہ دیکھا نا میں نے آپ پر اتنی توجہ ڈالی کہ تمہیں روشنی نظر آ رہی ہے، اس میں سنہرے حروف سے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اگر کامل نہیں ہوتا ہے تو پھر انسان اور کہتا ہے کہ دیکھا میری توجہ کا اثر. لیکن جو کامل شیخ ہوتا ہے ان کو اپنی کچھ نہیں ہوتی ہے بلکہ مرید
بڑی بڑی چیزیں بیان کرے تو سیدھا وہ فراست والے ہوتے. تو اس کو کیا کہا؟ اس کو کہا کہ تم اپنے دماغ کا علاج کراؤ اور سارے ذکر و شغل چھوڑ دو، اور یہ جنون کا مقدمہ ہے، پاگل پن کی علامتیں ہیں. اس نے کہنا نہ مانا. اس نے کہا یار حضرت تو، میں سمجھا حضرت تو بہت بتائیں گے کہ ماشاءاللہ تو اتنی ترقی کر گیا ہے، تیرے کو یہ نظر آ رہا ہے. بعض مرتبہ بعض مرید ہوتے ہیں نا جو تعریف سننے کے لیے شیخ کے پاس آتے ہیں اور شیخ نے کچھ اور بتا دیا تو ناراض ہو جاتے ہیں، پھر کسی اور کے سامنے جا کر بیان کرتے ہیں. تو ذکر و شغل وغیرہ چھوڑ دو. تو اس نے کہنا نہ مانا اور نہ علاج کرایا اور نہ کام کو چھوڑا. آخر خشکی بڑھی اور جنون ہو گیا، پاگل ہو گیا. بلکہ برہنہ مارے مارے پھرتا تھا، ننگا پھرتا تھا مارے مارے، کیونکہ پاگل ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں میں کس حال میں ہوں. تو دیکھو اللہ والے کی بات کو نہ مانا، اور وہ بھی خالی اللہ والا نہیں تھا بلکہ ان سے اپنا اصلاحی تعلق تھا. اور پھر بات ایک تو ہے کہ ویسے اللہ والوں نے کہہ دیا نہ مانے تو اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن جس سے تم نے اصلاح کا تعلق جوڑا ہے اس کے بعد اس کی بات کو نہ ماننا وہ نقصان دہ ہوتا ہے. دیکھو تو اس نے نہ مانا، خیر قسمت میں لکھا ہوگا، آ گیا. اور نہ نماز رہی نہ روزہ، نہ نماز پڑھنے والا رہا نہ روزہ رہا. اب کون سا ذکر شغل ہوگا بتاؤ؟ نماز تک چھوٹ گئی تو پہلے ذکر شغل چھوڑ دیتا تو کم سے کم بچ جاتا. حضرت نے ان کو وصیت فرمائی تھی کہ کھایا پیا کرو، اس سے قوت آئے گی. اور یہ فرمایا تھا، دیکھو حدیث میں آیا ہے المؤمن القوی خیر من مؤمن ضعیف وفی کل خیر، یعنی مومن قوی مومن ضعیف سے بہتر ہے اور ہر ایک میں خیر ہے. بعض مرتبہ بعض انسانوں کو ذرا لگتا ہے نا کہ میں کم کھاؤں گا، کم سوؤں گا اور بھوکا رہتا ہے، فاقے کی فضیلتیں سن رہی ہوتی ہے، سمجھے نا. ہاں، کم کھانے کی بہت زیادہ فضیلتیں سن رکھی ہوتی ہے کسی تعلیم کے اندر، تو پھر وہ سوچتا اللہ میں کم کھاؤں، پوچھتا نہیں ہے کسی کے، خود بخود عمل کرتا ہے تو نقصان ہوتا. اس لیے فرمایا کہ قوی بنو. تو اس کے دماغ میں خشکی آ رہی تھی، سب کچھ چھڑا رہے تھے اور کہا کہ تم کھاؤ پیو. بعض مرتبہ بعضوں کو ذکر شغل چھڑا دیتے ہیں، ہاں کاملین کہتے چھوڑ دو، تم بالکل فری میں رہو، کچھ کام مت کرو، کچھ ذکر نہیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو، بیٹھو باتیں کرو، گناہوں سے بچو بس. کیوں؟ کہ اس کے دماغ میں زیادہ وہ چڑھ جاتا ہے تو انسان پھر کنٹرول سے باہر ہو جائے، چڑیل پن آ جاتا ہے. تو پھر وہ کون سا ذکر ہوا جس سے چڑیل پن آ گیا؟ دین تو انسان کو فریش رکھتا ہے، وہ کچھ بے دینی ہو جاتی ہے جو دین کی شکل میں ہوتی ہے اور وہ انسان سمجھ نہیں پاتا ہے. پھر اس کا وقت کا کامل شیخ ہی سمجھ پاتا ہے کہ اس کو کیا پرابلم ہو رہا ہے. تو یہ ہے بات نہ مانی تو دین کا بھی نقصان، دنیا کا بھی نقصان. نماز میں گریہ وزاری، ان کا ایک اور قصہ ہے. حق تعالیٰ کے بعضوں کو نماز میں بھی رونا آتا ہے نا، تو اس کے بارے میں دیکھو. حق تعالیٰ کی عظمت اور جلالت شان چونکہ آپ کی رگ رگ میں پیوست تھی، اس لیے آپ جب اپنے آقا اور مالک کے حقیقی کے حضور میں دست بستہ کھڑے ہوتے تھے، یعنی نماز پڑھتے تھے اور نوافل میں قرات قرآن مجید شروع فرماتے تو عموماً آپ پر گریہ طاری ہو جاتا تھا. یعنی نماز پڑھتے نوافل کے اندر تو ظاہر بات ہے وہ تو عالم بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، تو ان کے اوپر گریہ رونا طاری ہو جاتا اور پڑھتے پڑھتے رک جاتے تھے، اتنا روتے. سسکیاں آپ کے حلق تھام لیتی تھی. اس طریقے سے جس انسان کی سانس تھوڑی سی رکتی ہے جب انسان کو رونا آتا ہے نا، حلق تھام لیتی تھی اور آہو بکا پر مجبور کرنے والی حالت آپ کو ساکت اور صامت بنا دیا کرتی. یعنی آپ بالکل خاموش ہو جاتے تھوڑی دیر کے لیے. آنکھوں سے آنسو بہتے، مصلے پر موتیوں کی طرح گرتے تھے آنسو، ٹپ 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 گر رہے، مصلے پر آنسو گر رہے. زبان تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاتی قرآن شریف پڑھتے پڑھتے. کیا جلالت اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دل میں ہوگی. مولوی عبد الرحمن صاحب فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ میں گنگو حاضر ہوا، رمضان کا مہینہ تھا
تراویح میں کلام اللہ شریف حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے. ایک شب آپ نے تراویح شروع کی, میں بھی جماعت میں شریک تھا, تراویح پڑھا رہے تھے. قرآن مجید پڑھتے پڑھتے آپ اس رکوع پر پہنچے جس میں خوف اور خشیت یاد دلایا گیا تھا. خوف اور خشیت اس میں تھا. حالانکہ جماعت میں نصف سے کم لوگ عربی زبان سمجھتے تھے. جماعت جو نماز پڑھ رہے تھے اس میں کم لوگ عربی زبان سمجھنے والے تھے اور باقی سب ناواقف تھے. مگر آپ کی قرات, اس رکوع کی خشیت کا اثر سب پر پڑا. جس میں خوف اور خشیت والی آیتیں تھی وہ آپ نے اس درد سے پڑھا کہ جو عربی نہیں جانتا ہے اس کے دل پر بھی اثر کر گئی. کیا درد ہوگا. تو خشیت کا اثر سب پر پڑ رہا تھا. کوئی روتا تھا, کسی کے بدن پر لرزہ طاری تھا. اس رکوع کے بعد جب آپ نے دوسرا رکوع شروع کیا تو اس میں رحمت خداوندی کا بیان تھا. اس وقت دفعتاً تمام جماعت پر سرور طاری ہو گیا. وہ اس کیفیت کے ساتھ پڑھ رہے تھے, خوشی ہوگی, اور پہلی حالت ایک دم تبدیل ہو گئی. خشیت والی کیفیت انس میں بدل گئی. اس کو کہتے ہیں سمجھنا کہ کبھی رونا کبھی ہنسنا. آج کل تو انسان کہتے ہیں کہ نہیں, رونا آوے تو بہت اچھے, ہر وقت رونا یہ بھی اچھی علامت نہیں ہے, اور ہر وقت خوش ہونا یہ بھی اچھی علامت نہیں ہے. بلکہ کبھی کبھی خشیت الہی, خوف غالب آ جاتا ہے تو روتا ہے, اور کبھی اللہ تعالیٰ کی امید غالب آ جاتی ہے اور رحمت غالب آ جاتا ہے تو انسان ہنستا ہے اور ہر کام کرتا ہے کہ کوئی بات نہیں, اللہ معاف کر دے گا. جی, یہ کیفیت ہونی چاہیے بندے کے اندر. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری عمر میں آنکھوں میں نزول آب ہو گیا تھا, پانی نکلتا تھا آنکھوں سے. جی, خدام نے آنکھ بنوانے پر اصرار کیا کہ آپ آنکھ کا علاج کرائیں, مگر آپ نے انکار فرما دیا. ایک ڈاکٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ حضرت کی کوئی نماز قضا نہیں ہونے دوں گا, میں ایسا علاج کروں گا. کیونکہ آنکھ کا علاج جو کرتے ہیں نا, وہ 1-2 دن تک سجدہ نہیں کرنے دیتے, یا پھر ہاسپٹل میں وہ ہوتا ہے تو انسان نماز نہیں پڑھ پاتا ہے. قضا نہ ہونے دوں گا. فجر اول وقت اور ظہر آخر وقت میں پڑھ لیں گا, آپریشن آپ کا ہو جائے گا. البتہ چند روز تک سجدہ زمین پر نہ فرمائیں, بلکہ اونچا تکیہ رکھ کر اس پر کر لیں. اس پر ارشاد فرمایا کہ چند دن کی نمازیں تو بہت ہوتی ہے, ایک سجدہ بھی اس طرح کرنا گوارا نہیں ہے. یہ بالکل صحابہ کی کاپی. ایک صحابی تھے, ان کی آنکھ کا جب علاج کے بارے میں فرمایا, آپ سجدہ نے فرمایا مجھے گوارا نہیں ہے. آنکھوں کی تکلیف, آنکھ کا چلا جانا تو گوارا ہے, لیکن سجدہ نہ کرو یہ گوارا نہیں. اللہ اکبر, وہی سنت. عجیب تھی. خیر, ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. ہمیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اہتمام کرنا چاہیے. معمولی بہانوں پر انسان کبھی کبھی سجدہ چھوڑ دیتا ہے, زمین پر سجدہ نہیں کرتا ہے, معمولی بہانے پر کرسی پر نماز پڑھ لیتے ہیں. نہیں, جب تک کہ شریعت کا عذر نہ ہو اس وقت تک انسان ایسا کام نہ کرے, ورنہ زمین پر سجدہ کرے اس کے بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی ریاضت اور مجاہدہ کی حالت تھی کہ دیکھنے والوں کو رحم آتا تھا اور ترس کھاتے تھے. چنانچہ اس پیرانہ سالی یعنی بڑھاپے میں جبکہ آپ 70 سال کی عمر سے متجاوز ہو گئے تھے, 70 سے اوپر ہو گئے تھے. کثرت عبادت کا یہ عالم تھا. 70 ایئرس کے اوپر ہو گئے, اس وقت میں کثرت عبادت کا یہ عالم تھا کہ دن بھر کا روزہ اور بعد مغرب 20 رکعت صلاۃ الاوابین, دن بھر کا تو روزہ ہے. کب 70 سال کی عمر اوپر ہو گئے, پورا دن روزہ رکھا, پھر مغرب بعد مغرب 20 رکعت صلاۃ الاوابین پڑھا کرتے تھے. تراویح نہیں, تراویح تو بعد میں ہے, یہ تو مغرب بعد.
اللہ, جس میں اندازاً 2 پارے سے کم تلاوت نہیں ہوتی تھی. مغرب سے عشاء تک 20 رکعت پڑھتے اوابین کی, اس میں 2 رکعت 2 پارے پڑھتے تھے. پھر اس کے ساتھ رکوع اور سجدہ اتنا طویل کہ دیکھنے والوں کو سہو کا گمان ہو جاتا. رکوع اور سجدہ اتنا لمبا کہ دیکھنے والے سمجھتے کہ پتہ نہیں یہ بھول گئے یا کیا ہوا, کہیں گم ہو گئے. نماز سے فارغ ہو کر مکان تک آنے جانے اور کھانا کھانے کے لیے مکان پر ٹھہرنے میں کئی پارے تلاوت کر لیا کرتے تھے. مکان تک نماز پڑھ کر مسجد سے مکان تک آتے, مکان سے مسجد اس آنے جانے میں کئی پارے پڑھ لیتے تھے. دیکھو ان کے یہاں وقت کی کیسی قدر تھی. کوئی سیکنڈ کہیں ہوتا تھا. پورا دن روزہ رکھا تو اس میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ الگ ہے, اس کے بعد تلاوت کثرت سے کرتے تھے. تھانہ بھون کے قیام کے دوران حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے صبر و تحمل اور ضبط کا امتحان لیا. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کون ہے؟ مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے صبر و تحمل اور ضبط کا امتحان لیا, جس کے متعلق حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خود ہی فرماتے ہیں کہ تھانہ بھون میں مجھ کو رہتے ہوئے چند روز گزرے. تھانہ بھون میں مجھ کو رہتے ہوئے چند روز گزرے تو میری غیرت نے حاجی صاحب پر کھانے کا بوجھ ڈالنا گوارا نہ کیا. یعنی آج کل تو مرید شیخ کے پاس جاتا ہے تو وہ انتظار کرتا ہے شیخ مجھے کھلائے, سمجھے, وہ انتظار کرتا ہے وہ آئے گا تو اکرام کریں گے. اور اگر انہوں نے نہ کھلایا تو مریدی ٹوٹ جاتی ہے کہ شیخ تو کیا ہے, اکرام کرنا چاہیے, سب اکرام کرتے ہیں, ان کے یہاں ہوتا ہے اتنے لوگ کھاتے ہیں, ان کے یہاں اتنے لوگ کھاتے ہیں, اور اگر کسی کے یہاں کوئی کھانا نہ ملا تو بیت توڑ دیتے ہیں, دوسری جگہ چلے جاتے ہیں, اصلاح کا تعلق توڑ دیتے ہیں. یہاں دیکھو, یہاں خود مرید آیا ہے شیخ کے پاس, حضرت مولانا رشید گنگوئی, انہوں نے سوچا کہ میں اپنے کھانے کا انتظام خود کروں. ہر وقت جو بھی جس شیخ سے بھی تعلق ہے اس کو چاہیے کہ جب بھی ان کی مجلس میں جائے اپنا خود انتظام ہو تو جائے. وہ اور بات ہے, وہاں اکرام ہو گیا تو اللہ کا شکر ہے, نہ ہوا تو ہمارے دل میں کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوگا, ہماری محبت ویسی ہی باقی رہے گی. ہم اپنا انتظام کر کے جائیں, انتظام نہیں ہے تو پھر نہ جاوے, انتظام ہے تو جاوے, اور پھر وہاں جا کر اپنا اکرام ہو گئے تو ٹھیک ہے. تو یہ ہے. تو میں نے دل میں آیا کہ میں ان پر بوجھ نہ ڈالوں اور میں اپنا انتظام خود کروں. آخر میں نے یہ سوچ کر کہ دوسری جگہ انتظام کرنا بھی دشوار اور ناگوار ہوگا, رخصت چاہیے. فرمایا دوسری جگہ بھی یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو میں نے حاجی صاحب کے پاس آ کر رخصت چاہی, مگر حاجی صاحب نے اجازت نہ دی جانے کی. فرمایا کہ چند روز اور ٹھہر جاؤ, یعنی ملنے آئے تھے اور مل کر سوچا میں چلا جاتا ہوں, کیونکہ کھانے پینے کا اگر میں رہوں گا تو مجھے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے گا, اور باہر کھانے پینے کا انتظام کرنا میرے لیے مشکل ہے. تو مل کر انہوں نے سوچا میں چلا جاؤں. تو حاجی صاحب نے فرمایا, ان کے شیخ نے فرمایا کہ چند روز اور ٹھہرو. یہاں تو ایک دن کے کھانے کا انتظام کی وجہ سے بھاگ رہے تھے, اور حضرت نے فرمایا, شیخ نے فرما دیا کہ چند روز اور ٹھہر جاؤ. ابھی امتحان ہو رہا ہے کہ جاتا ہوں تو نافرمانی, اور ٹھہرتا ہوں تو کھانے کا کیا. دیکھا بیچ میں آ گئے. ظاہر بات ہے, اگر وہ آج کل کے ہمارے مرید جو ہوتے ہیں تو کیا سوچتا ہے, شیخ نے کہا نہیں حضرت وہ ایسا ایسا ایسا, اندر کی بات تو کبھی بولے گا ہی نہیں. شیخ کی بات کو بھی نہیں مانتے اور انسان چلے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ اپنی نفسانی باتوں پر چلتے ہیں, اطاعت سے نہیں چلتے. اب دیکھو یہ جا رہے تھے, شیخ نے کہا رک جاؤ. اب رکے تو بولے کھانے کا تو انتظام مجھے کرنا ہے, میں کیا کروں. میں خاموش ہو گیا.
قیام کا قصد تو کر لیا اندر اندر، مگر اس کے ساتھ یہ فکر ہوا کہ کھانے کا انتظام کسی دوسری جگہ کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد چپ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جب حاجی صاحب مکان پر تشریف لے جانے لگے تو میرے وسوسے پر مطلع ہو کر فرمایا، کیونکہ دل میں وسوسہ چل رہا تھا، اور وہ شیخ جب کامل ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، ان کے دل میں آ گیا کہ ان کے دل میں وسوسہ چل رہا ہے، کھانے کا انتظام کیسے کروں، اسی لیے تو بھاگ رہے تھے، چلے جا رہے تھے۔ تو میرے وسوسے پر مطلع ہو کر فرمایا، میاں رشید احمد کھانے کی فکر مت کرنا۔ یہ جملہ کہہ کر ان کو سکون دے دیا، کیونکہ وہ اسی میں مبتلا تھے، وساوس میں، کہ کیا کروں، کہاں جاؤ۔ تو فرمایا، میاں رشید احمد کھانے کی فکر مت کرنا، ہمارے ساتھ کھانا۔ دوپہر کو کھانا مکان سے آیا، دوپہر کو تو ایک پیالے میں نہایت لذیذ کوفتے تھے اور دوسرے پیالے میں معمولی سالن تھا، دو قسم کا سالن ہے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دسترخوان پر بٹھایا، مگر کوفتوں کا پیالہ مجھ سے دور رکھا۔ یہ دیکھو امتحان ہو رہا ہے، یعنی جو لذیذ کھانا تھا اس کو تو مرید کے سامنے رکھا ہی نہیں، وہ تو اپنے پاس رکھا۔ دیکھا کہ حاجی صاحب سے فرمایا، پیالہ مجھ سے دور رکھا۔ دیکھ کر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھائی صاحب، رشید احمد کو اتنی دور ہاتھ بڑھانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں، مجھ سے دور رکھا۔ اتنے میں حضرت حافظ ضامن صاحب تشریف لائے، یہ بھی اسی زمانے سے ایک بڑے اللہ والے تھے، حافظ ضامن، اور مولانا یہ کون ہے ان کے شیخ حاجی امداد اللہ، اسی خانقاہ میں رہتے تھے۔ تو حافظ ضامن صاحب بھی شریک ہو گئے۔ تو کوفتوں کا پیالہ مجھ سے دور رکھا دیکھ کر حافظ ضامن صاحب نے دیکھا کہ مولانا رشید احمد گنگوئی سے دور رکھا ہے، تو حاجی صاحب سے فرمایا، بھائی صاحب، رشید احمد کو اتنی دور ہاتھ بڑھانے میں تکلیف ہوتی ہے، تم اتنا دور پیالہ کیوں رکھا ہے کوفتوں کا؟ تکلیف ہوتی ہے، اس پیالے کو ادھر کیوں نہیں رکھ لیتے؟ تو حاجی صاحب نے جواب دیا، اتنا بھی غنیمت ہے کہ اپنے ساتھ کھلا رہا ہوں۔ کس کو جواب دیا؟ حضرت حافظ ضامن صاحب کو، اشارتاً، ڈائریکٹ نہیں بول رہے۔ حافظ ضامن صاحب نے کہا، بھائی یہ کوفتے کا پیالہ یہاں قریب میں رکھو تاکہ سب مل کر کھا سکے، تم نے دور رکھا۔ تو کیا فرمایا؟ اتنا غنیمت ہے کہ اتنا غنیمت ہے کہ اپنے ساتھ کھلا رہا ہوں۔ جی تو چاہتا تھا کہ چوڑوں اور چماروں کی طرح الگ ہاتھ پر روٹی رکھ دیتا اور دور جا کے بیٹھ کر کھا لیتے، روٹی رکھ دیتا۔ اس فقرے پر یعنی اتنا بولے کہ کس کا چوڑو اور چمار، یعنی جو نچلی قسم کی قومیں ہوتی ہے، ہم ان کو نہیں الگ سے دے دیتے، الگ سے بٹھا دیتے ہیں، تو وہ ہے کہ چماروں کی طرح ہاتھ پر رکھ کر الگ کر دیتا۔ اس فقرے پر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے چہرے پر نظر ڈالی کہ کچھ تغیر تو نہیں آیا، مگر الحمدللہ میرے قلب پر بھی اس کا کچھ اثر نہ تھا۔ جی، میرے قلب پر کچھ اثر نہ تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ حقیقت میں جو کچھ آپ فرما رہے ہیں سچ ہے۔ اس دربار کی روٹی کا ملنا کیا تھوڑی نعمت ہے کہ شیخ کے ساتھ کھانے کو بیٹھ جاوے، کیا تھوڑی نعمت ہے؟ آج تو بے ادبی اتنی، حضرت میں تو آپ کے ساتھ کھانا چاہتا ہوں اور میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اب دیکھو تو صحیح، بھائی شیخ آپ کو جیسا رکھے، دور رکھے تو دور رہو۔ آج تو اگر ان کو قریب میں نہ کیا تو وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے، انسان ہر حالت میں ایک جیسا نہیں رہتا ہے، کبھی دور رکھتے ہیں، کچھ اور دوسرے کام ہوتے ہیں، لیکن وہ تو چاہتے کہ نہیں، میں تو ان کے قریب میں رہوں۔ تو فرمایا، دیکھو حقیقت میں جو کچھ آپ فرما رہے ہیں سچ ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اس دربار کی روٹی کا ملنا کیا تھوڑی نعمت ہے؟ جس طرح بھی ملے بندہ نوازی ہے۔ اس کے بعد حضرت نے کبھی امتحان نہ لیا، اس امتحان میں کامیاب۔ یہ ہے نفس کا علاج، کہ نفس کتنا مرا ہے۔ جی، آج تو اتنی بے ادبی ہے، ہم تو تمہارے ساتھی۔ ارے بھائی یہ کیا ہے بے ادبی؟ مل جاوے تو غنیمت سمجھو۔
نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہی نماز پڑھیں گے، ہم تو تمہارے ساتھ ہی چلیں گے، ہم تو یہ کریں گے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نفسانیت ہے، سب نفسانیت ہے. علاج کرنا ہے تو پھر اس کے لیے اطاعت کرو، اور جیسا چلاوے دور کرے تو دور رہو، قریب کرے تو قریب آ جاؤ. بس اپنے دل میں کوئی تمنا نہ ہو. یہ جتنے بھی اصلاح کرانے والے ہیں ان کے لیے اصول ہے کہ ہمیں اصلاح کرنا ہے تو ادب کیا ہونا چاہیے. اپنی کوئی تمنا نہیں رکھو. تو اس سے پھر جو اگر اپنی تمنا رکھتے ہیں اور بار بار بے ادبی کرتے ہیں تو ان کو پھر بہت نقصان ہوتا ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب سے تکلیف پہنچی. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک صاحب سے تکلیف پہنچی. اس پر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے اس احتمال سے کہ کہیں حضرت بد دعا نہ کر دے. بظاہر بات ہے تکلیف پہنچتی تو انسان کو نکل جاتی ہے. تو مولانا خلیل احمد صاحب نے اس احتمال سے کہ کہیں بد دعا نہ کر دے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت بد دعا نہ کیجیے گا. اس پر حضرت گھبرا گئے اور فرمایا توبہ 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 توبہ، مسلمان کے لیے کہیں بد دعا بھی کیا کرتے ہیں؟ استغفر اللہ. دیکھو ہم تو فوراً ہی بد دعا دے دیتے. وہ چاہے بد دعا لگتی نہیں ہے لیکن زبان سے تو یا دل میں تو ارادے آ ہی جاتے ہیں، اس کا یہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، یہ کر دیتا، اور کوئی کوئی بول بھی دیتے ہیں. اور حضرت فرماتے تھے استغفر اللہ. مسلمان بھائی تکلیف پہنچی ہے کوئی بات نہیں، تعلق نہ رکھے اور بات ہے، لیکن بد دعا کرنا. ایک دفعہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام بدن دما رہے تھے کہ ایک بے تکلف دیہاتی نے سوال کیا کہ مولوی جی، دیہاتی ہوتے ہیں، دیہاتی تو ادب جانتے ہی نہیں بیچارے، اور کہنے لگے مولوی جی آپ تو بہت ہی دل میں خوش ہوتے ہوں گے، آپ تو بہت ہی دل میں خوش ہوتے ہوں گے کہ لوگ خوب خدمت کر رہے ہیں. جیسے ابھی آج کل تو وہ زمانہ مجاہدہ والا تو گیا، ابھی آج کل تو ذرا بھی بیچارے جو مشائخ جاتے ہیں تو لوگ خدمت کرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں لینے آتے ہیں، اچھے اچھے گھروں میں ٹھہراتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ان کو تو دیکھو کیا مزے ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ انہوں نے ابتدا میں کیسی قربانیاں دی ہے. تو ایک دیہاتی آیا تو اس نے دیکھا لوگ پیر دبا رہے تھے، خوب خدمت کر رہے تھے. ارے فرمایا بھائی جی، فرمایا مولوی جی آپ تو بہت ہی دل میں خوش ہوتے ہوں گے کہ لوگ خوب آپ کی خدمت کر رہے ہیں. تو فرمایا بھائی جی تو خوش ہوتا ہے کیونکہ راحت ملتی ہے. دیہاتی سے فرمایا ہاں بھائی جی دل تو خوش ہوتا ہے، راحت ملتی ہے، لیکن الحمدللہ بڑائی دل میں نہیں آتی. سبحان اللہ، یہ ہے جملہ، بڑائی دل میں نہیں آتی. بعض مرتبہ انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور لوگ سے خدمت لے رہا ہے، تو پھر یہ غلط ہے، خطرے کی بات ہے. اور ایک یہ ہے کہ دل میں اتنا اس کے اندر ایمان آ گیا ہے، بھائی خدمت کرنے والے خدمت کر رہے، دل میں خدمت لینے کا کوئی جذبہ نہیں ہے، لیکن یہ خدمت کرے تو تھوڑی بہت دعا نکل جائے گی تو ان کے کام بن جائیں گے دعا لینے کے لیے، اور ان کی بھی طبیعت خوش ہو جائے گی، ماشاءاللہ حضرت نے مجھے خدمت کا موقع دیا، تو یہ بھی خوش ہو جائیں گے. تو ایک مومن کا دل خوش کرنا بھی ایمان ہے، اور ان کو دعا دینا، جس ہمیں تو راحت ملی ان کو دعا دی تو یہ بھی ایمان ہے. لیکن اپنے آپ کو سمجھنا کہ ہاں میں کچھ ہوں، اور یہ سمجھ کر پیر دبانا، دوسری خدمت لینا، یہ ممنوع ہے. تو فرمایا دیکھو الحمدللہ بڑائی دل میں نہیں آتی، یہ دل میں نہیں آتا کہ میں بڑا ہوں، یہ چھوٹے ہیں اور یہ خدمت کر رہے ہیں. یہ سن کر وہ دیہاتی بولا اجی مولوی جی اگر یہ دل میں نہیں آتا تو بس پھر خدمت لینے میں کچھ حرج نہیں. ایک دیہاتی کہہ رہا ہے تو اس کا ایمان کتنا بڑا ہوا ہوگا کہ جی مولوی جی اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر بس خدمت لینے میں کچھ حرج نہیں. اس دیہاتی نے صحیح نتیجہ اخذ کر لیا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بات ایسی ہے کہ شاید کوئی سمجھے، جب اس درجے پر پہنچیں گے تو اللہ سب کھول دیں گے. الفاظ سے انسان نہیں سمجھ سکتا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے
حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ زمانے طالب علم کے بعد اپنا بار کسی دوسرے پر ڈالنا نہیں چاہتے تھے. زمانے طالب علم کے بعد فارغ ہو گئے تو فرمایا اپنا بوجھ کسی دوسرے پر ڈالنا نہیں چاہتے تھے کہ اسی دوران میں ایک جگہ سے قرآن شریف کے ترجمہ پڑھانے کی ملازمت 7 روپے میں آئی. یعنی سوچتے تھے کہ اب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں, جیسے ہر ایک کا جذبہ ہوتا ہے کہ میں خود کماؤں اور اپنا گھر کا خرچ میں پورا کروں. اچھی چیز ہے, دوسرے پر میں کیوں منحصر رہوں کہ وہ مجھے کھلاتے رہے. وہ آج کھلائیں گے, دوسرے پھر کیا کریں گے. اس سے اچھا میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں. اچھی علامت ہر ایک کو ہونا بھی چاہیے, چاہے عالم ہو, چاہے غیر عالم ہو, چاہے کوئی عام انسان ہو. اس کو چاہیے کہ وہ جلد سے جلد اپنا انتظام کرے, اپنی جوانی کو ضائع نہ کرے. تو انہوں نے سوچا اور ان کو ایک ملازمت ملی, 7 روپے میں آئی. آپ نے کس کا ترجمہ پڑھانے کا. آپ نے حضرت حاجی صاحب سے اجازت چاہی, شیخ سے. انہوں نے منع فرما دیا حاجی صاحب سے, حضرت ملازمت مل رہی ہے, میں چاہتا ہوں میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤ. حاجی صاحب نے منع کر دیا اور کہا کہ اس کو منظور نہ کرو, اور زیادہ کی آوے گی, کہ اس سے زیادہ ملے گی آپ کو, انتظار کرو. چند ہی روز گزرے تھے کہ سہارنپور کے رئیس نواب شائستہ خان نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے 10 روپے تنخواہ پر بلایا. کہ ایک نواب صاحب نے کہا کہ میں 10 روپیہ دوں گا. یہاں پر 7 مل رہے تھے, کہا 10 دوں گا, تو 10 پر بلایا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تو دنیا کی نگاہ میں بہت اونچے تھے, دنیا کی نگاہ میں, لوگوں کی نگاہ بہت اونچے تھے, مگر اپنی نگاہ میں چھوٹے تھے. اس لیے 10 روپیوں کو اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھ کر قبول کر لیا. اس لیے 10 روپیوں کو کہتے میری حیثیت سے زیادہ ہے, میں تو کہاں 10 کا قابل ہوئے, تو میرے لیے تو بہت زیادہ ہے. تو فرمایا قبول کر لیا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو دیکھو, پہلی مرتبہ تو پوچھنے گئے, منع کر دیا. دوسری مرتبہ خود بخود قبول کر لیا, بولے ہاں حضرت نے فرمایا تھا زیادہ ملے گی تو لاؤ قبول کر لو. جب حضرت کو پتا چلا, کو جب اس کی اطلاع پہنچی, فرمایا پوچھا نہیں. پھر جب اطلاع ملی تو فرمایا اگر صبر کرتے تو اور زیادہ کی آفر آتی تھی, آپ نے جلدی کر لی. دیکھو یہ نقصان ہوا, اس لیے پوچھنا چاہیے. ایک انسان ایک چیز کو پوچھا اور اس کا انتظار کہا ابھی نہیں, چھوڑ دو بعد میں, اور بعد میں کر لیتا ہے, پھر خبر ملتی ہے تو اس کو نقصان ہو جائے. فرمایا ہر چیز میں پوچھ لیا کرو, یہ ہے اصل میں چلنے کا. فرمایا صبر کرتے تو اور زیادہ کی آتی. آپ نے 6 ماہ یہ ملازمت اختیار فرمائی تاکہ کسب حلال کا فریضہ بھی ادا ہو جائے اور بعد والوں کے لیے تعلیم پر اجرت لینے کا راستہ بھی کھل جائے. انہوں نے کر لیا تو جو ہے گویا تعلیم پر اجرت لینا چاہیے. اتنے بڑے شیخ اور حضرت نے, بحر العلوم نے پڑھا رہے قرآن اور اس کا ترجمہ اور اس پر تنخواہ لے رہے, تو ہم کون سے اتنے بڑے بزرگ آگے نہیں میں تو فری میں پڑھاؤں گا. آج کل بہت سو کو بہت وہ ہوتا ہے, فری میں پڑھاؤں گا. میں نے یہ کہاں سے لائے فری میں پڑھانا؟ نہیں ہمیں پڑھاتے وقت کہا تھا فری میں پڑھانا, اس لیے ہم پڑھا رہے ہیں. بھائی بات کو سمجھتے نہیں ہیں. نہیں اجرت لینی چاہیے. اجرت ہمارے بڑوں نے لی ہے اور بعض مشائخ نے نہیں بھی لی ہے. وہ نہ لینا بھی ایک عمل ہے, لینا بھی ایک عمل ہے. کب لینی چاہیے کب نہیں لینی چاہیے ہم نہیں سمجھتے. بس ہمارا نفس کہتا ہے نہیں لینی ہے تو نہیں لیں گے, ہمارا نفس کہتا ہے لینی ہے تو لے لیں گے. تو دونوں میں نفس ہے, تو دونوں میں کسی کے تابع ہو کر چلو. اور وہ کہے نہیں لینی تو مت لو, وہ کہے لینی ہے تو لو. جی اپنے مربی اور اپنے رہبر سے پوچھ کر کام کرو. تو یہ بات سمجھا دی گئی. دیکھو فرمایا اگر اور ملتی تھی تو آپ نے 6 مہینے اختیار کیا اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ کسب حلال کا فریضہ بھی ادا ہو جائے اور بعد والوں کے لیے تعلیم پر اجرت لینے کا ایک راستہ بھی کھل جائے. ایک مرتبہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے لیے ایک عالم مولوی وہاج الدین صاحب رائے پور آئے. ایک عالم بھی تھے, سمجھے, وہ آئے.